السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ یہود کا جو قبیلہ تھا بنو نذیر، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا تھا، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جلا وطنی کا حکم دیا تو انہوں نے بات نہیں مانی اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت ان کے قلعے کے گھیراؤ کے لیے آ گئے اور کافی دنوں تک ان کے قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، اور پھر آخرکار ان یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جلا وطنی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس کے آگے غزوہ بنی نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بد دلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے، جنہوں نے احد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملے کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، اور اب ان کی جرأت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان بدعہدوں کی خبر لینے کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کے اعادے اور جرأت نہ کریں۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا گھسے۔ مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے بعد اپنے دامن کے ساتھ امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی۔ اہل سیر نے اس سلسلے میں ایک معین غزوے کا نام لیا ہے جو ربیع الآخر یا جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا، اور وہ اسی غزوے کو غزوہ ذات الرقاع قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا، کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جنگی نقطہ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور اعراب کو ان کی سرکشی اور بغاوت پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی، اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربیع الآخر یا جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں پیش آیا تھا، غزوہ ذات الرقاع تھا۔ ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں،
کیونکہ غزوہ ذات الرقاع میں ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ الشعری رضی اللہ عنہما موجود تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح ابو موسیٰ الشعری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو سکے تھے۔ پس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو۔ 4 ہجری کے ایک عرصے بعد غزوہ ذات الرقاع کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ خوف پڑھی تھی، اور صلاۃ خوف پہل غزوہ عصفان میں پڑھی گئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ عصفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بعد کا ہے، جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ 5 ہجری کے اخیر کا ہے۔ در حقیقت غزوہ عصفان سفر حدیبیہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا، اور سفر حدیبیہ 6 ہجری کے اخیر میں پیش آیا تھا، جس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی راہ لی تھی۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی غزوہ ذات الرقاع کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ اعراب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور احد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں، اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائیدار بقا کا مستحق ہو، حالات کا رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے۔ چنانچہ شعبان 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپ کر اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا علم علی رضی اللہ عنہ کو دیا، اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سواروں سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا، اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مرزہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا، لیکن وہ مکہ ہی سے بوجھل اور بد دل تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مرزہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، اور لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر خوف و ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی، اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی۔ ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا، اور اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بناتے رہے۔ اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر موعد بدر ثانیہ اور بدر آخر اور بدر صغریٰ کے ناموں سے معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا، اور پوری اسلامی قلمرد
میں اطمینان کی بہار چل رہی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے، اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے، اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کریں۔ چنانچہ بدر صغریٰ کے بعد 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے بنو عذرا کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑیں۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں، لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں اور پر حلہ بول دیا۔ کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل بھاگے۔ جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمان دومتا کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ وہاں چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے، لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں اوینا بن حسن سے مصلحت بھی ہوئی۔ دوما دال کو پیش یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے۔ یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا 15 رات ہے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبیر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی، اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا، اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھی۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا، دوسرے قبائل نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کی ایفا کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا، اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔